اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد، تقاضۂ کربلا کے عنوان سے آج کا یہ ہمارا 7واں سیشن ہے۔ حسب معمول اور ایام جیسے جیسے روز عاشور کے قریب آ رہے ہیں، اسی انداز سے سوگواری کا ماحول بڑھ رہا ہے۔ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ان سوگواروں کو جو سوگواران سید الشہداء آج 1400 سال بعد بھی بہت سارے علاقوں میں اپنے جان کی بازی لگا کے اس ذکر کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہر سال، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنی جانیں وہ اس راہ میں ختم کر دیتے ہیں، نہیں، اس کربلا کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو کل خون کربلا میں یزیدیت کے مقابلے میں بہا تھا، اس خون کو اور رواں دواں کرنے کے لیے اپنے خون کے قطرے شامل کر دیتے ہیں، اور کربلا والوں کو یہ پکار کے کہتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، آپ کا زمانہ وہاں تھا اور آپ کو یہ شرف نصیب تھا کہ آپ اپنے امام کے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے، امام آپ کے جنازے اٹھاتے رہے، آپ کو آفرین کہتے رہے، اور آپ کی میتیں اٹھا کے خیمے میں لاتے رہے، اور آپ کو وہ سکون تھا کہ امام آپ کے سرانے ہیں۔ لیکن آج 1400 سال بعد دنیا بھر میں کئی کربلا بن چکے ہیں۔ فرق یہ ہے، ان کربلائیوں نے اپنا خون آپ کے خون مقدس کے ساتھ ملانے کی یہ رسم جاری رکھی ہوئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے لیکن پابند ہے پردہ غیبت میں، لیکن پابند پردہ غیبت میں ہونے کے باوجود ہمیں اطمینان ہے کہ وہ امام زیارت ناہیہ میں جہاں آپ پر سلام کرتا ہے، وہ اس زمانے کے شہیدوں کو بھی ضرور سلام کرتا ہے۔ اور یہ مشن کا اس انداز سے اتنے مظالم کے باوجود اور آگے بڑھنا، یہ خود بتلاتا ہے کہ ہے کوئی اس عزاداری کا وارث، ہے کوئی ان خونوں کے اوپر نظر رکھنے والا جس کی وجہ سے یہ مشن جاری ہے۔ باقی رہا یہ کہ دنیا سمجھتی ہے کہ شاید اس قتل و غارت سے، خون بہانے سے مشن مٹ جاتے ہیں، تو وہ مشن کو سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ نظریوں سے مٹتے ہیں۔ جس نظریے میں بلندی ہوتی ہے، اگر کسی نظریے کو مٹانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے نظریہ لایا جاتا ہے۔ اگر کسی نظریے کو آپ قتل سے، آپ کسی نظریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اس شخص کو ہم مار دیں گے، تو مارنے سے کبھی نظریے ختم نہیں ہوتے بلکہ اور واضح ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں یہ شہید کربلا کا غم ہمیں اس نظریے کو زندہ کرنے کے لیے ہمت دیتا ہے اور جرت دیتا ہے۔ بہرحال ان عزاداران سید الشہداء کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور اس زمانے کے شہداء کے ورثاء کو پرسہ پیش کرتے ہیں، جن کے عزیزوں نے، جن کے خاندان کے شہیدوں نے اس شہادت کی رسم کو زندہ کر کے بتلایا ہے کہ یہ حسینیت میں شہادت ایک معمولی سی چیز ہے۔ اس لیے کہ کربلا والے شہید وہ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام جب فرماتے تھے چلے جاؤ، کہتے تھے کہ وہ زندگی نہیں چاہیے جو تیری ذات کے بغیر ہو، اور اس حد تک بھی وہاں اعلان کر رہے تھے کہ یہ تو ایک دفعہ ملی ہے، 1000 دفعہ ایسی زندگی ملے اور ہر بار آپ کی راہ میں اس کو قربان کیا جائے تو ہم حاضر ہیں۔ بلکہ بعض شہداء کربلا کے جملے تو یہ ہیں کہ پھر بھی کم ہوگا کہ ہم 1000 بار آپ کی راہ میں ذبح ہوں۔
تو بہرحال کربلا کا آج وہی تقاضا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کو بھی جاری رکھیں اور اس مشن کو بھی جاری رکھیں۔ اور علم کربلا باقی ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ کربلا کا یہ سلسلہ کربلا سے شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ کربلا اس کی تکمیل کا نام تھا۔ اور علامہ اقبال کا شعر یہاں عرض کر دوں، علامہ اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ غریب بڑا مشہور شعر ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ البتہ یہ علامہ اقبال کی نظر ہے، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی اگر جناب اسماعیل کی قربانی کو مد نظر رکھا جائے تو اس قربانی کی ابتدا وہاں تھی، اور یہ داستان حرم ہے، یعنی گویا کربلا کی داستان بھی داستان حرم کی، داستان سرزمین مکہ کی تکمیل کا نام ہے۔ اب اگر ہم اس خطبے کو دیکھیں جو جناب سید الشہداء نے مکہ سے نکلتے ہوئے بیان فرمایا تھا، اور اس خطبے کے آخری حصے میں فرمایا تھا من کان باذلاً فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے، وموطناً علی لقاء اللہ نفسہ، اور جس نے اپنے نفس کو مصمم طور پر مضبوطی کے ساتھ راہ خدا میں جا کے ملاقات خدا کا ارادہ کر لیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ مجھ حسین کے ساتھ ہمارے ساتھ مل جائے، انی راحل مصبحاً انشاءاللہ، میں حسین کل جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے، کس لیے؟ لقاء اللہ، اللہ کے لقاء کے لیے۔ تو وہ ایک ابتدا علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کی ابتدا جناب اسماعیل سے تھی، لیکن انتہا جناب سید الشہداء نے اعلان مکہ میں کیا، اور اس کی تکمیل کربلا میں آ کے ہوتی ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ قربانیوں کا سلسلہ جو ہے، لیکن میں جملہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے علامہ اقبال کی خدمت میں یہ اگر گزارش ہو کہ جناب سید الشہداء کو سلام کرتے ہوئے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت وارثہ میں جناب اسماعیل ہی کا وارث جناب سید الشہداء کو نہیں قرار دیا، بلکہ جناب آدم سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی آدمیت کے لیے یہ وارث ہیں۔ آدم حقیقی اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو وہ حسینیت کے تکمیل اس میں نظر آئے گی، اور حسین علیہ السلام گویا آدمیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ اگر آدمیت کی انتہا ہے حسین، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام صفات انسانی کا مجموعہ کربلا میں آپ کو نظر آئے گا۔ بہرحال علامہ اقبال نے چونکہ قربانیوں کو سامنے رکھا ہے، اور قربانیوں کے حوالے سے اس کی کیا ہے نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جناب سید الشہداء اپنے پیاروں کو اور قربانی دینے والوں کو یاد کرتے رہے، اور اس یاد کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ ہے، آپ اگر اس سلام کو دیکھیے، جناب سید الشہداء جب سارے شہیدوں کو پیش کر چکے، خود جب زخمی حالت میں میدان سے گزرتے ہیں اور ان خیموں کے پاس سے عبور کرتے ہیں جہاں اپنے سارے پیارے سوئے ہوئے ہیں، تو آخری اوقات میں ایک سلام ان کو جناب سید الشہداء نے کیا، اور بڑا درد بھرا سلام ہے۔ آج اگر اپنے آپ کو کوئی حسینی ثابت کرنا چاہتا ہے، ان جملوں کو وہ سامنے رکھے، اور وہ سلام یہ ہے کہ جعل الحسین ینظر یمینا و شمالا فلم یر احدا من انصارہ، اس کو ابو مخنف نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، جعل الحسین ینظر یمینا و شمالا، شہید کربلا پہ ایک ایسا وقت آیا کہ کوئی ساتھی نہیں رہ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نہیں رہا، اور فلم یر احدا من انصارہ، امام کو اپنا چاہنے والا، امام کو مددگار کوئی نظر نہیں آیا، الا من صافح التراب جبینہ، جو بھی تھے وہ اپنے چہرے مٹی کے ساتھ بھر کے خاک کربلا پہ سوئے ہوئے تھے، اور ومن قطع الحمام انینہ، اور موت کی ہچکی نے ان کی زندگی کو ختم کر دیا تھا۔
جناب امام حسین علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھا، موت کے آغوش میں سارے جا چکے ہیں، کربلا کی خاک ان کے چہروں کو چھو چکی ہے، لیکن پھر کیا کیا؟ فناظر یمینا و شمالا، اب ایک ایک کو بلانا شروع کیا، اور مشہور یہ امام علیہ السلام کا ایک ندا ہے، فنادا، اب امام نے بلانا شروع کیا۔ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب سید الشہداء کو اپنے وہ شہید کتنے پیارے تھے، لیکن ان شہیدوں میں سے جو پہلا نام لیا، فنادا یا مسلم ابن عقیل، سلام کیا اور ندا دیے مسلم ابن عقیل۔ اب مسلم ابن عقیل کم از کم 1 ماہ جناب سید الشہداء سے پہلے شہید ہو چکے تھے، اور وہ شہید بھی کوفہ میں ہوتے ہیں۔ امام کربلا میں کھڑے ہو کے سب سے پہلا سلام اپنے ان کربلا کے شہیدوں کو سامنے رکھ کے پہلا سلام کرتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کو۔ پھر دوسرا سلام کس کو کیا؟ وَيَا ہانی ابن عروہ، اے ہانی ابن عروہ، یہ بھی کوفہ کے شہید ہیں۔ گویا پہلے 2 سلام شہید کربلا نے سامنے موجود شہیدوں کو نہیں کیا، بلکہ ان شہیدوں کی راہ میں سبقت لینے والے ان 2 ہستیوں کو اور شہیدوں کو سلام کیا جو کوفہ میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام یہ ہے کہ آج بھی اگر راہ حسینی میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس پر بھی حسین ابن علی، اس سید الشہداء، شہیدوں کے سردار کا سلام آتا ہے۔ اور یہ فقط یہ نہیں ہے کہ جناب سید الشہداء اس انداز میں سلام کرتے ہیں، بلکہ اگر نہج البلاغہ میں آپ خطبہ نمبر 12 کو دیکھیے تو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 12 میں یہ چیز بڑے واضح انداز میں ہوتی ہے کہ قیامت تک والوں کے لیے ان سرداروں کا اور ان اماموں کا سلام باقی ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 12 مختصر سا خطبہ ہے۔ جنگ جمل میں جب جناب امیر علیہ السلام کو فتح اور غلبہ حاصل ہوتا ہے تو ایک صحابی جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ایک غمگین انداز میں کہتے ہیں، کاش میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا اور دیکھتا کہ آج علی نے اپنے دشمنوں پر کیسے فتح و کامرانی حاصل کی ہے۔ اب یہ جملے دیکھیے، کاش میرا بھائی بھی ہوتا، یہ فیا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما۔ آج ہم زیارت عاشور میں اور کربلا کی زیارات میں پڑھتے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اس کامیابی کو نصیب حاصل کرتے۔ اب یہی نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 12 میں وہ شخص جو امام علیہ السلام کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھا، اس فتح و کامیابی کو اور غلبے کو دیکھ کے گویا لفظ جو ہیں وہ یہی کہتا ہے۔ عربی کے الفاظ اگر وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فُلَانًا كَانَ شَاهِدًا لِيَرَى مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ، یا علی اگر میرا بھائی ساتھ ہوتا تو آج دیکھتا کہ اللہ کی ذات نے آپ کو دشمنوں پر کیسے نصرت عطا فرمائی۔ فقال له علیہ السلام، اب میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کی تمنا ہو کہ ہم بھی ائمہ کے ساتھ اس مشن میں شامل ہوں تو امام علیہ السلام نے اس کے لیے یہ واضح فرمایا کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ قال علیہ السلام احوا اخیک معنا، اب یہ معیت میں ایک بہت ہی مشن پوشیدہ ہے۔ معنا، کیا تیرے بھائی کی دلی تمنا یہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا؟ احوا اخی کا معنی، کیا تیرے بھائی کی تمنا یہ ہوتی تھی، خواہش ان کی یہ ہوتی تھی، طلب ان کی یہ ہوتی تھی کہ معنا وہ ہمارے ساتھ ہوں؟ فقال نعم، تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کی یہی تمنا ہوتی تھی۔ اب بھائی کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیا ایک تصورات تھے اس جیسے یا حقیقی اور خونی بھائی تھا، دونوں ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اخی جو ہیں وہ اپنے ہمکار کو اور ہمراز کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو جب اس نے کہا فقال نعم، ہاں میرے بھائی کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ ایسے ایام میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ قال فقد شہدنا، اب یہ جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کی یہ تمنا تھی تو وہ ہمارے پاس موجود تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے پاس موجود تھا، یعنی یہ جو جنگ جمل ہم نے انجام دی ہے، وَلَقَدْ شَهِدْنَا فَقَالَ نَعْمَ فَقَدْ شَهِدْنَا، وہ ہمارے ساتھ شامل تھا۔ وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا، یہ ہمارے لشکر میں موجود تھا، اس کے لیے اس کی تمنا موجود تھی۔ اور اس سے بڑھ کے امام فرماتے ہیں وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ، ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کی صلب میں اور عورتوں کی شکم میں موجود ہیں۔
ھذا اقوام فی اثلاب الرجال و ارحام النساء، ہمارے اس لشکر میں وہ افراد بھی شامل تھے جو ابھی باپ کی صلب میں ماں کے رحم میں موجود ہیں، یعنی جن کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی، اگر ان کی تمنا یہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ ہوں تو وہ بھی گویا ساتھ تھے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ ان کی نیت کیا تھی۔ واقعاً اگر ان کی نیت اس میں تھی کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں تو وہ ہمارے ساتھ شامل تھے۔ اب یہ جملہ جو ہے وہ شامل تھے، جنگ ہم لڑ چکے ہیں گویا وہ بھی شامل تھے۔ اور آگے پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی، جن کی امیدیں یہ ہیں وہ زمانے میں ظاہر ہوں گے اور ان کے ظہور کے ذریعے سے، ان کی ولادت کے ذریعے سے، ان کے آنے کے ذریعے سے دین کو تقویت ملے گی۔ اب وہ قیامت تک آتے رہیں گے، دین کی تقویت کا ذریعہ بنتے رہیں گے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ جناب سید الشہداء وہ سلام جو کر رہے ہیں پہلا سلام ان کو کیا جو پہلے شہید ہو چکے، لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں جو اس سے پہلے جا چکے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جن کو قیامت تک باقی آنا ہے وہ بھی مشن اور تقاضۂ کربلا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ باپ بیٹے کا اگر فرصت ہو تو جناب امیر علیہ السلام نے اپنے پیاروں کے ساتھ کیسے باتیں کیں، جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیاروں کے ساتھ باتیں کیسے کیں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے ایک جنگ میں۔ یہ تو جنگ جمل کی بات ہے، جنگ صفین میں جا کے دیکھیے جناب امیر علیہ السلام کے پیارے کچھ شہید ہو گئے، جناب عمار ان میں شہید ہوتے ہیں، ذو شہادتین شہید ہوتے ہیں، اور ابن التیہان شہید ہوتے ہیں، اور بہت سارے افراد شہید ہوتے ہیں۔ یہ تین نام خصوصیت کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام نے لیے۔ اور اگر اس خطبے کو دیکھیے جناب امیر علیہ السلام کا یہ خطبہ جو جنگ صفین کے موقع پہ ہے، جناب امیر علیہ السلام نے جناب عمار کو یاد کیا۔ یہ خطبہ نمبر 180 ہے اور یہ خطبہ نوف بکالی سے نقل ہے۔ اس خطبے میں اور جناب سید الشہداء کے اس خطبے میں جو فنادہ یا مسلم، ان دو میں عجیب مشابہت ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے ہیں اور یہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ ندا بلند کر رہے ہیں فنادہ یا مسلم۔ جناب امیر علیہ السلام کا یہ خطبہ جو نوف بکالی نے نقل کیا ہے، یہ وہ خطبہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا کھڑے ہو کے یہ آخری خطبہ ہے۔ اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام ماہ مبارک رمضان میں پھر جو ضرب لگتی ہے اور اس کے بعد جو وصیتیں یا جو بیانات جاری کیے ہیں وہ کھڑے ہو کے نہیں، پھر وہ زخمی حالت میں، یا تو یہاں علماء نقل کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں یہ آخری خطبہ تھا جناب امیر علیہ السلام کا، نوف بکالی جس کے ناقل ہیں۔ اب جب اس خطبے میں نوف بکالی نقل کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی جب چھاتی ہے تو جناب امیر علیہ السلام میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں، اور میدان جنگ میں جا کے ڈھونڈتے ہیں اپنے پیاروں کو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب عمار کی میت ملی جناب امیر علیہ السلام کو۔ روتے روتے خاک پر بیٹھ گئے اور خاک پر بیٹھ کے وضع رأسہ علی خدہ، جناب عمار یاسر کا سر اٹھایا اور جناب عمار یاسر کا سر اٹھا کے جناب امیر علیہ السلام نے اپنے زانوں پہ رکھا، اور پھر نوحہ میں یہ کہوں گا جناب عمار کا پڑھنا شروع کیا۔ اور پھر مشہور اشعار جناب امیر المؤمنین کے وہاں موجود ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام موت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں موت اب تو مجھے بھی اٹھا لے اور اپنے دامن میں چھپا لے، اس لیے کہ میرے کیسے کیسے پیارے تو نے مجھ سے چھین لیے ہیں۔ یہ جناب امیر المؤمنین کی اپنے پیاروں کے ساتھ بات ہے۔ بلکہ نوف بکالی کے الفاظ ہی نہج البلاغہ کے حوالے سے نقل کر دوں کہ جناب امیر علیہ السلام نے شروع کیا پکارنا، این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کہاں ہیں میرے بھائی جنہوں نے راستے کو پہچانا اور اس پہ پھر چل پڑے، ومضوا علی الحق، اور حق پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ این عمار، میرا عمار کہاں ہے؟ این ابن التیہان، میرا ابن التیہان کہاں ہے؟ این ذو الشہادتین، ذو الشہادتین کہاں ہے؟ این نظراؤہم من اخوان
इख्वानहिम, वो मेरे भाई जो इन जैसे थे वो कहाँ गए हैं, इनकी मिसालें शहीद कहाँ गए हैं, क्या उनका हम आहंगी क्या थी, कैसे इनके हम अकीदा थे। अल्लदीन ताक़दू अलल मनिय्य व अबरदू बिरऊसिहिम इलल फजरा। और फिर इमाम ने एक नोहा जारी रखा। काल नौफ़ बकाली कहते सुम्मा ज़रब बियदिही अलल लिह्यति शरीफ़ा, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने रोते रोते अपनी रीश मुबारक पर अपना हाथ रखा। फ़अताल अल बका, और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का रोना तुलानी हुआ और फिर उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी। ओहे अला इख्वान यल्लदीन तालवुल कुरान। अब ये आगे जो हैं वो फिर उनकी सिफ़ात बयान की कि वो जो मेरे भाई थे जिनको मैं अली भाई कह रहा हूँ, उनकी सिफ़ात क्या थी। तालवुल कुरान फ़अहकमूहु, वो कुरान के बड़े कारी थे, उनकी ज़बान कुरान की तिलावत से मुअत्तर थी और फ़कत कुरान की तिलावत से मुअत्तर नहीं थी। फ़अहकमूहु, कुरान मजीद की इन आयात पर अमल करके वाज़े करते थे कि हम कुरान के पैरोकार हैं। फ़अहकमूहु व तदब्बरुल फ़राइज़ फ़अक़ामूहु, फ़राइज़ में वो गौर करते थे और सोच समझ के उन पर अमल करते थे, फ़राइज़ को अदा करते थे। अहयुस सुन्नत व अमातुल बिदअ, वो सुन्नत मुस्तफ़ा को ज़िंदा करते थे और बिदअतों की मौत का सबब बनते थे। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने आगे जो है वो जिहाद की दावत दी। अब अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल के नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 180 जो खुतबा नौफ़ बकाली ने नकल किया है, इसमें ये देखें इमाम अपने चाहने वालों को किस दर्द से याद करते हैं, और फिर हम इसमें ये देखें कि इमाम जिनको चाहते हैं इमाम उनकी तारीफ़ फरमाते हैं, उनकी कौन सी सिफ़ात इमाम के मद्देनज़र हैं। ये सिफ़ात हैं ओहे अला इख्वान यल्लदीन, इमाम फरमाते तालवुल कुरान फ़अहकमूहु, सबसे पहले उनका कुरान के साथ ताल्लुक़ कैसा है, उनका कुरान के साथ राबता कैसा है। ये अगर हम अपना इम्तिहान करना चाहते हैं कि हम भी आया उस काबिल हैं कि हम अगर इस राह में अपनी जान दें तो हमारे इमाम हमें याद करें, तो इन दोनों निदाओं को देख लीजिए, इन दोनों सलामों को देख लीजिए। हम ये सलाम तो पढ़ते रहते हैं और पढ़ना चाहिए, कभी ज़ियारत आशूर की सूरत में, कभी ज़ियारत वारसा की सूरत में, कभी ज़ियारत नहिया की सूरत में। अलबत्ता ज़ियारत नहिया में भी जनाब इमाम साहिब-उज़्ज़मान ने करबला के शहीदों को किस अंदाज से नक़ल किया है, इस ज़ियारत की तरफ जो है वो तवज्जो करनी चाहिए। बाज़ रिवायात के मुताबिक इमाम ने बहुत सारे करबला के शहीदों का नाम लिया है, और बाज़ रिवायातों में मैं जो नक़ल कर रहा हूँ, अल्लामा मजलसी ने बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 98 में इस ज़ियारत नाहिया को नक़ल किया है। और इब्तिदाई किताबों में शेख मुफीद की किताब है अल-मज़ार, उसमें शेख मुफीद ने इसको नक़ल किया है। फिर उसके बाद सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा ने इस ज़ियारत को नक़ल किया है, ज़ियारत नाहिया। और एक अजीब ही मसाइब का दरिया है जो जनाब इमाम ज़माना की ज़बान मुबारक से करबला के मुतअल्लिक़ बयान हुआ है। अब एक से बढ़ के एक जुमला, और उसमें जनाब इमाम ज़माना का ये जुमला अपना भी नकल है कि या जद्दा फ़ला अंदुबन्न का सबाहन व मसा, लोग अपने रोने के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं, मैं तेरा फ़र्ज़ांद सुबह शाम रोता हूँ। और फिर फरमाते हैं वला अब कियन लका बदल दुमूअ दम्मा, कि मैं फिर आंसुओं के बजाय खून रोता हूँ। ये ज़ियारत नाहिया के अल्फाज हैं। इस ज़ियारत नाहिया में इमाम ने सलाम किया है करबला वालों को, नाम लिए हैं जिस रिवायत के मुताबिक उसमें भी, और जहाँ नाम नहीं लिए तो इमाम के सलाम देखिए। अलबत्ता पहले हिस्से जो हैं वो बहुत ही दर्द भरे हिस्से हैं। जब सलाम करते हैं करबला वालों को, इमाम फरमाते हैं कि अंबिया पे सलाम किया और फिर फरमाया अस्सलामु अला दिमा इस्साइलात, इस ज़मीन पर बहने वाले खूनों पर सलाम। अस्सलामु अलल अअज़ाइल मुक़त्तिआत, इस ज़मीन पर टुकड़े टुकड़े जिस्मों पर सलाम। अस्सलामु अला रूसिल मुशालात, नेज़ों से बुलंद होने वाले इन सरों पर सलाम। अस्सलामु अला निस्वातिल बारिदात, खैमों से बाहर निकाल ली जाने वाली बीबियों पर सलाम। अब ये गुयूर इमाम की गैरत ने बस इतना ही गवारा किया, अस्सलामु अला नस्वातिल बारिदात, जिनको खैमों से निकाल लिया गया था। अब इन मसाइब के जुमलात को
इंसान अगर ज़हन में रखे, इमाम ने सलाम किया उन करबला वालों को और एक से बढ़ के एक दर्द भरे अंदाज में सलाम किया, लेकिन इमाम ने उन सलाम करने वालों के साथ साथ फिर एक जुमला फरमाया, वो इस सेशन में बस उसी पे इक्तिफ़ा करता हूँ। अस्सलामु अलैका सलाम अल आरिफ बिहुर्मतिक, ए जद आप पर सलाम हो, लेकिन फ़कत सलाम नहीं करना चाहता। सलाम अल आरिफ बिहुर्मतिक, मैं वो सलाम करना चाहता हूँ जो ऐसा सलाम हो जो तेरी हुर्मत को और तेरी अज़मत को और तेरे मकाम को पहचानता है। हमने सेशन के शुरू में यही अर्ज़ किया था और कल के सेशन में भी ये अर्ज़ किया था कि काश हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचान लेते। अगर हम पहचान लेते तो फिर इमाम के मिशन को भी हम पहचान लेते और फिर उस मिशन में कोशिश ये करते कि अपने आप को शामिल करते। हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी तौर पर अपनी जन्नत का ज़रिया समझा है और बस कि हमारे अगर ये ज़िक्र हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सोहबत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मईयत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत में हम जन्नत में जाएंगे। ये कोई हदफ, एक मामूली सा हदफ है। जन्नत में जाना ज़ाहिर है बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन सोहबत शहदा में ये एक इब्तिदा है और एक मामूली है, इसलिए कि सैयदुश्शुहदा जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जनाब इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्सलामु अलैका सलाम अल आरिफीन बिहुर्मतिक, इस हुर्मत जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सलाम करते हैं और फरमाते हैं मैं आपकी हुर्मत से आशना और आरिफ हो के सलाम करना चाहता हूँ। अल मुखलिस फ़ी विलायतिक, मैं वो सलाम करना चाहता हूँ जो आपकी विलायत का सलाम हो इखलास के साथ। अल मुखलिसो फ़ी विलायतिक, आपकी विलायत में, आपकी इमामत में, आपकी इमारत में खुलूस भरा सलाम है, यानी मैं आपको वली मानता हूँ और खुलूस के साथ वली मानता हूँ। अब जो उनको पहचानता है और जो उनको इखलास के साथ वली मानता है तो फिर उसकी अपनी कोई मर्ज़ियाँ नहीं होती, फिर वो जनाब सैयदुश्शुहदा के उस फरमान को सामने रखता है रिज़ल्लाह रिज़ाना अहलल बैत, कि हमारी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, हम अहले बैत की मर्ज़ी रब की मर्ज़ी होती है। तो वो उस मकाम पर पहुँचता है, फिर सलाम करता है, गोया वही सलाम इन पर होता है और वो सलाम इन पर जब अदा कर लेता है तो यही सलाम उसको कुर्ब खुदा नसीब फरमाता है। अल मुतक़र्रिबु इलल्लाहि बिमुहब्बतिक, इमाम फरमाते हैं मैं वो सलाम करता हूँ जिस सलाम और जिस मोहब्बत के ज़रिए से मैं आपके इस मोहब्बत के ज़रिए से, अल मुतक़र्रिबु इलल्लाहि बिमुहब्बतिक, मैं वो सलाम करना चाहता हूँ जो सलाम आपकी मोहब्बत की वजह से होगा और जो मोहब्बत अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया बनती है। अल मुतक़र्रिबु इलल्लाहि बिमुहब्बतिका, मैं आपकी मोहब्बत के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। ये हैं एक ज़ियारत नहिया के अल्फाज। बहरहाल तो अर्ज़ ये कर रहा था कि ये हस्तियाँ उन शहीदों को याद करती हैं जिन्होंने इस राह में अपनी जानें दी हैं, और ये फ़कत ये नहीं है कि जो पहले शहीद हो चुके हैं उनको सलाम करते हैं, बल्कि क़यामत तक आने वालों की फ़हरिस्त उनके सामने है, वो उन पर भी सलाम करते हैं, जैसे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 12 में फरमाया है। तो चंद जुमले इस सलाम के और सुन लीजिए। फनादा या मुस्लिम इब्न अकील, ए मुस्लिम इब्न अकील आप पर सलाम हो, हानी इब्न उरवा आप पर सलाम हो, और फिर कहा, ये 15 नाम लिए हैं जनाब सैयदुश्शुहदा ने यहाँ। ए हबीब इब्न मज़ाहिर आप पर सलाम हो, ज़ुहैर आप पर सलाम हो। यहाँ सलाम करते करते जनाब हुर पर भी सलाम किया। पहला सलाम है या मुस्लिम इब्न अकील, आखिरी सलाम है या हुर रियाही, और फिर अजीब अंदाज से इनके फ़ज़ाइल, जैसे नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खुतबा 180 में फिर उनकी तारीफ़ शुरू कर दी कि वो कौन थे, तलवल कुरान फ़अहकमूहु। यहाँ जनाब सैयदुश्शुहदा ने सलाम करने के बाद अपने प्यारों की तारीफ़ करनी शुरू कर दी है। और मैं यहाँ अपने मौजू के साथ बात को मिलाते हुए ये गुजारिश करता हूँ, करबला का तकाज़ा ये है कि अपना खून जिगर खर्च कर दो, मन कान बाज़िलन फ़ीना मुहजतो। हाँ, ये करबला का तकाज़ा है, खून जिगर खर्च कर दो, लेकिन खून जिगर खर्च करने का हदफ क्या है? वो
ہدف وہ ہو جو ہدف شہید کربلا چاہتے ہیں۔ واقعات بہت سارے ہیں، جنت کی لالچ میں نہیں، جہنم کے خوف سے نہیں، بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں، لہٰذا علی فرماتے ہیں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ ہمارے یہ شہادتیں، ہماری یہ قربانیاں بھی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہماری قربانیاں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے محفوظ رہ جائیں گے۔ نہیں، حسین ابن علی، آپ کی ذات کو ہم نے پہچانا، آپ کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لہٰذا ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ جب ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہے، بے محبتکم فی محبتکم، جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آپ کی اس محبت کے ذریعے سے ہم، جناب امام زمانہ کے الفاظ جیسے نقل کر چکا ہوں، زیارت ناہیہ کے الفاظ جیسے نقل کر چکا ہوں، پھر ان سلاموں کے ذریعے سے ہم آپ کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس محبت کے اظہار کے ذریعے سے المتقرب الی اللہ، ہم قرب خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی محبت اجر رسالت۔ تو جناب امام علیہ السلام نے یہاں تک تو سلام کیا، 15 نام لیے، اور پھر 15 نام لینے کے بعد انداز بدلا، یا ابطال الصفا، اے میدان کارزار کے بہادرو، یا فرسان الحجا، اے حرب و ضرب کے شاہ سوارو، ما لی ینادیکم، کیا ہو گیا ہے میں آپ کو پکارتا ہوں اور آپ میرا جواب نہیں دیتے ہو؟ فلا تجیبونی وادعوکم فلا تسمعونی، میں آپ کو بلاتا ہوں آپ سنتے نہیں ہو۔ انتم نیام ارجوکم تنتبہون ام حالت مودتکم عن امامکم، آپ سو گئے ہو یا آپ اور میری محبت کم ہو گئی ہے؟ فلا تنصرونہ، اور آپ مدد نہیں کرتے۔ گویا خاک پہ سوئے ہوں سے بھی امام مدد طلب کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کی روحیں تڑپی ہوں گی، اور روحیں تڑپ کے کہتی ہوں گی ہم آپ کی مدد کے لیے اپنی جانیں دے چکے ہیں، اگر پھر جان ملے تو ہم اس مدد کو جاری رکھیں گے۔ آگے درد بھرے الفاظ ہیں، پتہ نہیں کربلا کیا تھا، اور کربلا کے اس شہنشاہ نے اس کربلا کو کیسے قبول کر لیا، پھر پکارا۔ ابھی تک خیمے محفوظ ہیں، ابھی تک زہرہ مرضیہ کی بیٹیوں کی چادریں محفوظ ہیں، لیکن شہید کربلا نے ان چادروں کی اہمیت بتلائی، اور پھر قیامت تک کے غیرت مند انسان کو یہ کہا، شیعہ اور سنی اور مسلمان نہیں، غیرت مند انسان کو کہا کہ دیکھو ہم اس راہ کے لیے کون سی قربانیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے جوانوں، کیا ہو گیا ہے؟ فلا تنصرونہ فہذہ نساء الرسول، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کے خاندان کی عورتیں ہیں۔ فہذا نساء الرسول، یہ رسول زادیاں ہیں۔ لفقدکم قد الاہن النحول، آپ کے جانے کی وجہ سے یہ غیورو یہ بے حال ہو چکی ہیں۔ فقوموا عن نومتکم ایھا الکرام، اے غیورو اپنی نیند سے اٹھو۔ وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللعام، ان کمینوں کے مقابلے میں حرم رسول کا دفاع کرو۔ اب دو جگہ پہ یہاں ان کربلا میں موجود بیویوں کو جناب امام نے کہا حرم الرسول نساء الرسول ولكن سرعكم والله ريب المنون غادر بكم الدهر الخؤون والا لما كنتم عن دعوتي تقصرون، آپ ولا عن نصرتی تحجبون، آپ اور میرے درمیان موت حائل ہو گئی ہے، ورنہ آپ وہ مجاہد ہو کہ اپنے امام سے ایک لحظے کے لیے بھی دور نہیں جاتے اور نصرت سے آپ نہیں ہٹتے۔ فما نحن علیکم مفتجعون ونحن بکم لاحقون، اور پھر یہ سلسلہ امام کا یہ خطبہ جو ہے وہ جاری ہے۔ چند جملات اور بھی امام نے فرمائے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا، امام ہر دور میں اس تمنا میں ہے ہمارا کوئی مددگار، اور جو ان کی مدد کے لیے اپنی جان لٹاتا ہے، پھر زمانہ فرق نہیں کرتا، 1400 سال بعد بھی وہ سلام ان کو جاری ہیں۔ یہ فقط نمونے کے طور پر 15 نام، ورنہ کربلا میں اور بھی تھے، اب یہ فقط 15 نام کیوں لیے جناب سید الشہداء نے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ امام کی پکار باقی ہے، اور ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے کہ امام، ہمارے زمانے کا امام بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ آیا ہم امام کی آواز سن رہے ہیں؟ آیا ہمارے کان، اس لیے کہ سنتا وہ ہے جو زندہ ہو، آیا ہم بھی زندہ ہیں؟ شہید زندہ ہوتا ہے، یعنی اپنے اس موت کے بعد بھی امام کو سنتا ہے۔ ظاہری طور پر اگر مدد نہیں کر رہا تو اس کی
تمنائیں وہی ہیں، لیکن اگر ہم جیسے افراد آواز امام نہیں سن رہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم پھر زندہ نہیں ہیں۔ جناب سید الشہداء کا مشن، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جناب امیر المؤمنین کا مشن، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ تقاضا یہی کر رہے ہیں جو تقاضا انبیاء اپنی امتوں سے کر رہے تھے۔ اب یہ کہ کیا چاہتے ہیں وہ، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، آل محمد کی چاہت قرآن سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ وہی کچھ چاہتے ہیں جو قرآن مجید میں انبیاء اپنی امتوں سے چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 47 دفعہ انبیاء نے یا قوم کہہ کے پکارا ہے، لیکن آپ کو درجن سے زیادہ دفعہ یہی ملے گا۔ اگر فرصت ہو اور آپ کے پاس وقت ہو تو مثلا سورہ اعراف کی آیات نمبر 65، 73، 85، سورہ ہود کی آیت 50، 61، 84، ان آیات میں نبیوں نے کس انداز میں پکارا، ابراہیم نے کیا پکارا، موسیٰ نے کس لیے پکارا، زکریا و یحییٰ پکار رہے ہیں، نوح و یونس و ہود پکار رہے ہیں، ایک ہی آواز ہے ان انبیاء کی، اور وہ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ اور نہیں ہے۔ اور شاید یہی پکار ہے شہید کربلا کی کہ علامہ اقبال اس کو یہ کہتے ہیں کہ پس بنا لا الہ گردید اس، امام حسین علیہ السلام کی بھی صدا اور ندا وہی ہے، اور جناب امیر علیہ السلام کا بھی یہی سلسلہ تھا۔ نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ، اور یہی خطبہ نوف بقالی میں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس انی قد بسست لکم المواعظ التی وعظ الانبیاء بها اممہم، میری آپ کے ساتھ کوئی بات اس سے ہٹ کے نہیں ہے جو نبی اپنی قوموں کو کرتے تھے، میرے وعظ کا اور میری نصیحتوں کا سلسلہ وہی ہے۔ اردو ترجمہ کر دوں، اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں، میں نے تمہیں اسی طرح نصیحتیں کی ہیں جس طرح کی انبیاء اپنی امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں، اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے جو اوصیاء بعد والوں تک پہنچاتے رہے ہیں، اور پھر میں نے مختلف اندازوں سے آپ کی تعدیب کی ہے اور آپ کو سکھایا ہے۔ اور یہ پھر جملات جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ اتتوقعون اماما غیری، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب سید الشہداء کی دعوت بھی وہی ہے جو انبیاء کی دعوت ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کے اگر تقاضوں کو دیکھنا ہے کہ تقاضا جناب سید الشہداء کیا ہے ہم سے، تو وہی تقاضا جو انبیاء اپنی امتوں سے کرتے رہے۔ سب سے بڑا تقاضا کیا تھا؟ سب سے بڑا تقاضا ان کا یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ توحید کربلا والوں نے ہمیں سکھائی ہے، وہ کسی نظریے میں آپ کو توحید نہیں ملے گی، اس لیے کہ توحید کی بنیاد بن گئے ہیں شہید کربلا، اور یہ توحید کی بنیاد اگر دیکھنی ہو تو عمل میں، اس لیے کہ بعض اوقات ایک توحید نظری ہوتی ہے اور توحید عملی ہوتی ہے۔ نظری طور پر البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات کی افراد کی نظری طور پر بھی وہ موحد نہیں ہوتے، زبانی طور پر بہت سارے ہم نے موحد دیکھے ہیں اپنے آپ کو توحید پرست کہلوانے والے کہ ہم موحد ہیں۔ توحید نظری حقیقت میں توحید اس وقت قابل قبول ہوگی جب عمل میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ ہم کسی کو کیسے مانیں کہ وہ نظری طور پر، نظریاتی طور پر، رائے کی طور پر موحد ہے اور توحید کا قائل ہے؟ جب اس کا عمل اس کا ثبوت دے گا۔ تو توحید نظری کا اظہار زبان سے اگر کوئی کرتا ہے اور توحید عملی اس میں موجود نہیں ہے، تو گویا وہ توحید نظری اس کے دل سے نہیں ہے، اس کی زبان سے۔ آج بہت بڑے بڑے موحد اپنے آپ کو کہلوانے والے اور توحید کے گویا وہ وارث بنے ہوئے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ توحید لے کے آنے والی ہستیاں ہیں انبیاء، اور انبیاء کے وارث کا نام ہے شہید کربلا۔ لہٰذا اگر حقیقی توحید چاہیے تو دروازے سید الشہداء سے گزر کے وہ توحید آپ کو ملے گی، اور توحید کی یہ راہ آپ کو کربلا سکھائے گی۔ ورنہ جناب سید الشہداء بزرگوں نے اس حد تک کہا ہے، اور یہ جملہ بڑا ایک سخت قسم کا جملہ ہے کہ جناب سید الشہداء کربلا میں جو محاذ قائم کیا ہے وہ بیعت یزید کی بات نہیں تھی، وہ حقیقت میں یہ تھا کہ یزید اپنے آپ کو رب کے احکام کے مقابلے میں احکام جاری کر رہا تھا۔ جناب سید الشہداء نے کہا آپ دیکھتی نہیں ہو کہ اس نے حدود الہیہ کو پامال کیا ہے،
تو جناب سید الشہداء نے حدود خداوندی کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اور یہ ہے توحید نظری اور توحید عملی اگر آپ کو چاہیے تو یہ کربلا میں آپ کو ملے گی۔ توحید زبانی جو ہیں وہ بہت سارے، بلکہ بہت سارے دوسرے مراحل میں بھی افراد بہت سارے نعرے لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ما حصل عمل سے ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو بہت بڑا مثلا یہ موحد اور توحید پرست کہلواتا ہے اور مدد کسی اور سے لیتا ہے، خدا کے دشمنوں سے وہ مدد لیتا ہے، تو پھر وہ موحد کیسا؟ ایک دفعہ ہے ہم جو محمد و آل محمد کی عظمتوں کے قائل ہیں، وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی عظمتیں ہمیں خدا تک پہنچاتی ہیں اور راہ خدا میں پھر قربانیاں سکھاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی خدا کے دشمنوں کو سامنے لے کے یہ کہے کہ ہم موحد بھی ہیں، اور کبھی امریکہ سے اور کبھی اس سے اور کبھی دوسروں سے مدد طلب کی جا رہی ہو، تو یہ اس کی توحید عملی یہ بتلاتی ہے کہ یہ موحد نہیں ہے، بلکہ یہ فقط زبانی بلکہ یوں کہوں کہ سیاست کے طور پر یہ نعرہ جو ہے وہ توحید کا لگایا جاتا ہے۔ توحید عملی جو ہے وہ اگر نظر آتی ہے تو کربلا توحید عملی کا بہترین نمونہ ہے۔ جناب سید الشہداء سارا کچھ اٹھا کے فرماتے ہیں کسی غیر کے سامنے مجھ حسین ابن علی کا سر نہیں جھک سکتا، کٹ سکتا ہے لیکن کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس عقیدے کو بھی اس گھرانے سے لیں، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم احکام کو بھی اس گھرانے سے لیں، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اخلاقیات کو بھی اس گھرانے سے لیں، اور پھر دنیا جو کچھ کہتی رہتی ہے وہ کہتی رہیں، اور پھر اس راہ میں اگر خرچ کی ضرورت ہو، اس راہ میں اگر قربانیوں کو ضرورت ہو تو ہم قربانیاں بھی اسی گھر سے سیکھیں۔ اور الحمدللہ اس زمانے میں جو تشیع کی ایک عزت بنی ہوئی ہے وہ ان چند سید زادوں کے اس عمل کی وجہ سے، جنہوں نے توحید سید الشہداء سے سیکھی ہے اور جنہوں نے توحید کربلا سے سیکھی ہے، اور اس زمانے کا ایک تشیع کا نئے انداز سے تعارف کرانے والی ہستی آیت اللہ خمینی سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آپ نے کیسے قائم کیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ محرم اور صفر کی طاقت سے، یعنی ان کو پھر بڑے بڑے دشمنان خدا کے مقابلے کی قوت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کربلا کی سرزمین سے، کربلا کے نظریے سے، کربلا کے کردار سے۔ لہٰذا تقاضۂ کربلا یہ ہے کہ آپ وہاں سے قوت حاصل کریں، اور قوت حاصل کر کے پھر دشمن کے مقابلے میں اپنی تعداد کو مت دیکھیں ہم کتنے ہیں، اور اپنی مشکلات کو مت دیکھیں، بلکہ اپنے نظریات کو دیکھیں۔ اور خامنئی کی صورت میں اور دوسرے بعض سید زادوں کی اور بعض علماء کی صورت میں اس وقت بھی مجھے وہ جملات آیت اللہ خامنئی کے یاد آ رہے ہیں، جب مشکل پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک کمزور سا جسم، ایک کمزور سی جان رکھتا ہوں، ایک ناقص سا جسم ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ آقا خامنئی کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بم بلاسٹ میں زخمی ہوا اور وہ ہاتھ کام نہیں کرتا۔ میں ایک ناقابل سی جان رکھتا ہوں، ایک ناقص سا جسم رکھتا ہوں، ایک آپ کی دی ہوئی چھوٹی موٹی عزت رکھتا ہوں، وہ اے امام زمانہ آپ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ہیں، اور قربانی کا اگر یہ جذبہ ہو تو پھر یہی ہستیاں تشیع کی عزت کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ قربانیوں کا سلسلہ اس گھر سے لینا چاہیے۔ اور مجھے ایک دو اشعار بہت پسند ہیں۔ نجم افندی یہاں کہتا ہے کہ کیا جاگ رہے ہو شب عاشور اکیلے، ہم کہتے ہیں کوئی سوئی ہوئی دنیا کو جگا دو۔ کیا جاگ رہے ہو شب عاشور اکیلے، ہم کہتے ہیں سوئی ہوئی دنیا کو جگا دو۔ شبیر کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کے تصدق، پیاسا ہے زمانہ اس کی پیاس بجھا دو، یا ذرا پیاس بجھا دو۔ اب پیاسا ہے زمانہ، کس کا پیاسا ہے؟ انسانیت کا پیاسا ہے۔ اس زمانے میں انسانیت دنیا سے مٹ رہی ہے، اور انبیاء کا مشن یہی تھا کہ انسانیت کو زندہ کیا جائے۔ وہ جو ذات توحید فرماتی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس بنی آدم کو ایک عزت بخشی ہے، اور اس عزت کو زندہ کرنا ہے۔ تو وہ یہ زندہ کربلا والوں نے انسانیت کو زندہ کیا ہے کہ وہ انسانیت جو راہ خدا میں قربان ہو وہ حقیقی انسانیت ہے، اور جو اپنی سہولیات کے لیے خدا کو بھول جائے وہ نہ انسانیت ہے، نہ وہ دین ہے، اور نہ اس کا کوئی تعلق خدا سے ہے۔ پروردگار سے یہ دعا ہے کہ ہم کربلا کے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، کربلا والوں نے جس انداز میں انسانیت کو سر بلند کرنا چاہا اس مشن میں
اپنے آپ کو بھی شامل کر لیں۔ پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ ہمارے ان کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور ہمارے جو شہداء اس طرح ہمیں قربانیاں پیش کر رہے ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے اس مرکز کو، ہمارے اس ہدایت چینل کو، جس کے ذریعے سے ہم اس پیغام کو دنیا بھر تک پہنچا سکتے ہیں، پروردگار اس کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ان برادران کو جنہوں نے اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔